وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کے بعد نماز تراویح کی درسوں میں آج یہ دوسرے درس کی نشست ہے ہماری اور آپ کی۔ انشاءاللہ اس میں ہم سورہ بقرہ کے چند مخصوص آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے کل گفتگو ہوئی تھی کہ ایک دروازہ کھلا تھا اس کے نازل ہونے کے بعد، آسمان میں اس کی آخری آیت کے نازل ہونے کے وقت وہ دروازہ پھر کبھی کھلے گا نہیں، یہ بات آئی تھی کل۔ یہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ جو ہے مدنی صورت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جب آپ مکہ سے چلے گئے مدینہ منورہ تو اس کے بعد یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے 3 گروپ کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے گروپ کا؟ 3 گروپ کا۔ اور غور کیجئے گا اس پہ کہ یہ آیت، یہ صورت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو مکے والے صرف آپ کے دشمن تھے، یعنی جو مکہ کے مشرکین تھے وہی آپ کے دشمن تھے جب تک آپ مکے میں رہے۔ لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے تو آپ کے 3 دشمن ہو گئے۔ کتنے دشمن ہوئے؟ 3 دشمن۔ کون کون؟ مکہ کے مشرکین، مدینہ کے یہودی، اور تیسرے نمبر پہ مدینہ کے منافقین۔ یہ تینوں ہو گئے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ رب العالمین نے باری باری سے ان تینوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے جو تذکرہ ہے وہ طبقہ مومنین کا ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا جو طبقہ مومنین ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، غور سے سنیے، کہ الف لام میم، کیا معنی ہے اس کے؟ ہاں؟ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ اللہ عالم۔ اس کا معنی اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کیا معنی ہے اس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا ہے؟ کیوں نازل ہوا ہے؟ ہدایت کے لیے، عمل کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم معنی نہیں سمجھیں گے تو کیسے عمل کریں گے بھائی؟ کیسے عمل کریں گے؟ جی، اگر معنی نہیں سمجھیں گے، جیسے الف لام میم ہے، اس کا معنی نہیں سمجھیں گے تو کیسے عمل کریں گے؟ غور سے سنیے، قرآن مجید کے نازل ہونے کا صرف ایک مقصد نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ معنی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے،
ہم کو اس بات کے اوپر ایمان لانا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کی کردہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے نا؟ جیسے اس وقت تھی آج بھی ویسے ہی یہ کتاب موجود ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی لاکھ لکھ کر کے دے دے کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں کہ اس کی آیت آج کل کے زمانے میں فٹ نہیں ہے، اس کو بدلو، اس کو تبدیل کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی ایسا کرنے والے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا تھا، اور آج کے دور کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایسا کہنے والے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی ویسے ہی اپنی صحیح شکل میں یہ کتاب آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اب آئیے، متقی ہے کون؟ یہ سوال ہے۔ قرآن مجید جس کو اللہ نے نازل فرمایا اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اگر آدمی کسی چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، تو اس پر یقین اگر وہ کر رہا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کسی چیز کو بغیر دیکھے اگر آدمی ایمان لاتا ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ غور کیجئے گا، ایک حدیث سنیے اور ہماری اور آپ کی قسمت کے اوپر ناز کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے، ابو داؤد کی روایت ہے، مردے کو دفن کرنے کے لیے۔ قبر ابھی تیار نہیں تھی، آپ وہیں پر صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، لوگو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ غور کیجئے گا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے کہا، نحن اخوانک یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، پھر کون بھائی سے آپ ملنے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں؟ کہا لا، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِي، بھائی میرے وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، یؤمنون بالغیب، اور مجھ کو بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بتائیے ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن آمن ورآنی مرتن، جس نے مجھ کو دیکھ کر میرے اوپر ایمان لایا اس پر ایک بار مبارکباد ہو، اور جس نے مجھے دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لایا اس کے اوپر 7 مرات 7 بار مبارکباد ہو۔ غور کیجئے گا، اپنی عظمت کا خیال کیجئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی کس طرح سے تعریف کی ہے جن لوگوں نے بغیر دیکھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، لیکن صرف معاملہ یؤمنون بالغیب پہ نہیں رکتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے نماز قائم کرنے سے؟ نماز کو اس کے وقت کے اوپر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ معنی ہے۔ نماز پڑھنا نہیں کہا، اقامت صلاۃ کہا۔ یہاں پہ ایک بات ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سنیے گا۔ محققین علماء جس میں علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھتا ہے تو اب اگر زندگی بھر وہ نماز پڑھے گا قضا کر کے تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔
غور کیجئے گا، زندگی میں کتنی نمازوں کو ہم کاروبار کے نام پہ، فرصت نہ ہونے کے نام پہ، مشغول ہونے کے نام پہ چھوڑتے ہیں اور جماعت سے مسجد میں آ کر کے ادا نہیں کرتے، سوچتے ہیں بعد میں قضا کر لیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صبح کاروبار پہ نکلے، ظہر عصر مغرب عشاء، اور عشاء میں پھر آئے مسجد میں، عشاء پڑھی اور اس کے بعد پھر ظہر عصر مغرب پڑھ لیا، سوچے کہ چلو ہو گیا نا، نماز ہماری ہو گئی۔ یاد رکھیے اگر جان بوجھ کر کے چھوڑی گئی ہے نماز تو آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھ لیجئے وہ نماز آپ کی مکمل نہیں ہوگی اور اس کا قضا ادا نہیں ہوگا۔ اب علامہ شنقیطی سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے فتویٰ دے کر کے بے نمازیوں کے لیے بہت آسانی پیدا کر دی۔ کہا کیوں؟ کہا اب تو وہ بیچارہ پڑھتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں پڑھے گا۔ کہا اگر وہ ایمان والا ہوگا تو روئے گا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے سامنے جھکنے سے محروم کر دیا، روئے گا وہ۔ غور کیجئے آپ۔ اچھا، اس کی مثال وہ دیتے ہیں، ایک مثال سمجھیے۔ ابھی روزہ گرمی میں ہے کہ نہیں؟ دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ جو لوگ خاص کر کے کام کرنے والے ہیں، سڑک پہ گرمی میں دھوپ میں کام کرتے ہیں، پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ پورے وجے واڑہ والے سب جماعت کے لوگ مل کر کے کل میٹنگ کریں اور یہ طے کر لیں کہ چلو اس مرتبہ بہت گرمی میں روزہ ہے، اس کو کینسل کر کے جنوری میں رکھیں گے، کیسا رہے گا؟ بولیے بولیے بھائی، ہوگا؟ تو جب یہ نہیں ہوگا تو ظہر اپنے وقت کے بعد کیسے ہوگی؟ بولیے عصر اپنے وقت کے بعد کیسے ہوگی؟ جبرائیل نے 2 وقت بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کی ابتدا ہے، یہ نماز کی انتہا ہے، اور اس کے درمیان میں آپ کو نماز پڑھ لینی ہے۔ اگر یہاں نہیں چلے گا، جب رمضان جنوری میں نہیں رکھ سکتے ہیں، مئی میں رکھنا پڑے گا، اپریل میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ مہینہ اسی وقت آیا ہے، تو 4 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک مثال کے طور پہ اگر عصر کی نماز کا وقت ہے تو رات کے 8 بجے کیسے ہوگی نماز؟ بولیے آپ کیسے ہوگی؟ تو جہاں آسانی ہے اس کو قبول کر لیا، اور جہاں آسانی نہیں ہے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ کالذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن کن کو فائدہ دے گا؟ ان کا ذکر ہو رہا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ روزی کمانے میں آدمی کے اپنے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی روزی کا ذکر کیا ہے، کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم جو روزی ان کو دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آدمی کی کوشش سے روزی نہیں ملتی، روزی تقدیر سے ملتی ہے۔ اللہ نے جس کے لیے فیصلہ کیا ہے روزی ملنے کا، اس کو اتنا روزی ملے گا، اس کو اتنی چیز حاصل ہوگی۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ اے بیٹا، مامون نے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا سنو، تم کو روزی جتنی لکھی ہوئی ہے تقدیر میں اتنی تو مل جائے گی، لیکن جنت نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو بجا لانا پڑے گا۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا پڑے گا، جن کاموں سے کرنے سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رکنا پڑے گا۔ جی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب ہم کتنا خرچ کریں اس کا ذکر تو یہاں نہیں ہے، کیا خرچ کریں یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ کیا ہم جتنا کماتے ہیں پورا مال خرچ کر دیں؟ بولیے بھائی، پورا مال خرچ کر دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہیے کہ جو تمہاری ضرورت پوری کر کے بچ جاتا ہو مال، اس مال کو اگر کوئی مانگنے والا ہے تو دے دو ان کو۔ اور اس آیت سے یہ پتا چلا
کہ اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العالمین حرام روزی لینے کا حکم نہیں دیا ہے، سیدھی سی بات۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، غور سے دیکھیے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ استدلال کو سمجھیے گا، اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اب اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے کوئی اور ہو، ہر دور میں ایک دو ایسا نکلتے رہتے ہیں، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر ایمان نہیں لایا جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ نہیں کہا وما انزل من بعدک، بلکہ کہا جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس کے اوپر۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، یا میرے اوپر وحی آتی ہے، یا میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں، یوں دیکھتا ہوں، یوں دیکھتا ہوں، تو اس کے اوپر یقین نہیں کیا جائے گا۔ وہ آدمی کذاب ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے، اس کو شریعت کا کوئی علم نہیں ہے۔ کابما وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یاد رکھیے پورے معاملے میں آدمی آخرت سے اگر بے فکر ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر اس کو نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال کے جواب دینے کا احساس نہیں ہے، تو دنیا کے اندر ساری برائیوں کی جڑ یہی ہے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے، تو دنیا میں پھر کسی کو نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کفا بالموت واعظا، اے لوگو نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے، موت کافی ہے، بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت کو یاد کر لو، برائیوں سے نفرت ہو جائے گی اور اچھائیوں سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم موت کو یاد کرتے نہیں، سب کو یقین ہے کہ ہم مریں گے، لیکن چاہتے ہیں کہ چلو ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی جتنا مستی کرنا ہے، جتنا گھومنا ہے، جتنا پھرنا ہے، جتنا مزہ لوٹنا ہے، ابھی لوٹ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ کہتا ہے کہ میاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی کائی کو عبادت کرنا، ابھی بوڑھے ہو جائیں گے تب تو مسجد میں جائیں گے ہی، ہے کہ نہیں؟ اب بوڑھے میں اگر کوئی تندرست ہے تو کہتا ہے کہ ابھی کہاں وقت چلا گیا ہے، تھوڑا اور ہونے دو، تھوڑا اور ہونے دو، تھوڑا اور کمزوری آنے دو، اس کے بعد جائیں گے۔ یہ شیطان کا کھیل ہوتا ہے، جو آدمی جس راستے سے گمراہ ہونا چاہے شیطان اس کو اسی راستے سے آ کر کے گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مومنین کا ذکر تھا جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافرین کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیے یا نہیں ڈرائیے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات سنیے، اللہ رب العالمین کیسے کسی کے دل کے اوپر مہر لگاتا ہے، غور کیجئے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے کٹر دشمن مکے میں کون تھا؟ ہاں کون تھا؟ ابو جہل تھا، اور اس کے ساتھ ابو لہب تھا۔ اس کی زندگی میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات
لہب. اس کے باوجود ابو لہب اگر چاہتا تو ایمان قبول کر سکتا تھا کہ نہیں؟ ایمان قبول کر لیتا اور یہ کہہ دیتا کہ دیکھو تمہارے یہاں قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ غلط ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ میں جہنم جاؤں گا، لیکن میں تو ایمان قبول کر لیا. لیکن اللہ کی مہر جو ہوتی ہے وہ دلوں کے اوپر کتنی سخت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے. باوجود اس کے وہ ایمان نہیں لایا، ایمان کو اس نے قبول نہیں کیا. اللہ کے مہر سے بچنا چاہیے. اسی کو بخاری کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے دل میں. پھر گناہ کرتے 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 اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ پڑ جاتا ہے. کلکوز مزخین، کہا کہ بالکل اس گھڑے کی طرح سے جس کو الٹ کر کے رکھ دیا گیا ہو. گھڑے کو آپ الٹ کے رکھ دیں تو اس میں نہ ہوا جا سکتی ہے اور نہ اس میں پانی جا سکتی ہے. دل قبول کرنے کا راستہ اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے. چنانچہ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو الا ان فی الجسد مضغہ، دلوں میں جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لتھڑا ہے. اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہو گیا، درست ہو گیا، صلحت الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم درست ہوگا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس کے اندر کمی واقع ہو گئی، اس کے اندر بگاڑ ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا، پورا کا پورا جسم نقصان ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کرتا ہے. کیا ہے تذکرہ؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے دھوکے کا انجام قیامت کے دن ان کو خود اٹھانا پڑے گا. منافقین کون لوگ تھے، کیسے تھے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر تفصیل سے آپ کے سامنے کی جائے گی. یہ تمہیدی گفتگو سورہ بقرہ کی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کے بعد فوراً بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم نازل فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان لانے والو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور کس سے پیدا کیا؟ تو مٹی سے. سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو سائنس نظریہ آج دیتی ہے یا عام لوگ جو نظریہ دیتے ہیں، ڈارون کا نظریہ، یہ سائنس کا نظریہ نہیں ہے، چند لوگوں کا نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کے بعد کچھ اور بنا، کچھ اور بنا، کچھ اور بنا. یہ نظریہ غلط ہے. قرآن مجید نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا کہ والذین الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ. غور کیجئے گا، پورے معاملے کی اصل اور پورے معاملے کی جڑ جو ہے وہ انسان کے دلوں کے اندر تقوی کو پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. یہ توحید ربوبیت کا ذکر ہے. وہ اللہ ہے جس نے زمین کو فرش بنایا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے کھانے پینے کے لیے بہت سارے غلے، بہت سارے اناج اس نے پیدا کر دیے زمین سے. یعنی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والا اللہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. آیت کی ابتدا توحید سے ہوئی، بیچ میں نعمتوں کو گنایا گیا کہ ہم تمہارے لیے یہ نعمت دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شرک سے منع کیا. یہ تو توحید ہوئی. اب اس کے بعد رسالت کا تذکرہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہے جو ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے،
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لا کر کے پیش کرو۔ پوری کی پوری دنیا قرآن مجید جیسی کتاب کیا ایک آیت بنا کر کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو ایمان لا کے، کہ جس کا ایندھن کون بنیں گے؟ انسان اور پتھر بنیں گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، بنایا حضرت آدم کو، جنت میں رکھا۔ غور سے سنیے، مسلم کی روایت ہے، جب جنت میں رکھا اسٹیچو بنا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا، تو ابلیس اس کا چکر لگاتا تھا۔ کس کا؟ حضرت آدم کے پتلے کا، جو مٹی سے بنا ہوا تھا، ابھی اس میں روح ڈالی نہیں گئی تھی۔ گھومتے گھومتے ایک مرتبہ اس نے پتلے کو بجایا، ٹھوکا، تو سب جگہ سولیڈ تھا، صرف پیٹ کے اس حصے میں اگر خالی ہو تو کیسے آواز، گھڑے کی آواز، ٹھن ٹھن کی آواز نکلتی ہے، کہ ٹھن ٹھن کی آواز نکلی۔ ابلیس کے اسٹیٹمنٹ کو سنیے گا غور سے، جو اس نے جنت میں دیا تھا، حضرت آدم کے پتلے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا تھا، افو، اللہ تعالی ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے لا یتمالک، جو اپنے آپ کے اوپر کبھی بھی قابو نہیں رکھ سکے گی۔ کہا کیوں قابو نہیں رکھ سکے گی؟ کہا اسی خالی جگہ کی وجہ سے، یہ جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ کی وجہ سے۔ وہ کتنا صحیح بات کہا تھا اس وقت، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ دنیا میں آج جتنی برائیاں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنیکشن پیٹ سے جڑا ہوا ہے، روزی سے جڑا ہوا ہے، کھانے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزی کی ذمہ داری خود لی، اور کیا کہا؟ کہ ان اللہ هو الرزاق، روزی دینے والا اللہ ہے، تمہارا کاروبار روزی دینے والا تم کو نہیں ہے، تمہاری طاقت تم کو روزی نہیں دے سکتی، تمہاری ذہانت تم کو روزی نہیں دلوا سکتی۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ رب العالمین تم کو روزی ویسا دے گا جیسے روزی وہ پرندوں کو اور چرندوں کو دیتا ہے۔ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو جب لوٹ کر کے آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے روح ڈال دی، تمام فرشتے کھڑے ہیں، غور سے سنیے گا بات، سب فرشتے کھڑے ہیں، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ یہاں پہ ایک علمی بات سنیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مقابلہ کروایا حضرت آدم کا، مقابلہ ہوا ضرور، اور مقابلہ ہونے کے بعد علم کے ذریعے سے حضرت آدم کو فضیلت دی، تب فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ بات ٹیکنیکلی طور پہ غلط ہے، یعنی علم کے وجہ سے سجدہ کرنے کا حکم دیا، علت سجدے کی یہ تھی، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کو نہیں بنایا تھا اس وقت ہی سجدے کا حکم دے چکا تھا، کہا انی خالق بشرا من طین، لوگوں میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، سورہ صاد کی آیت ہے، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب اس میں روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب اس کے سجدے میں جھک جانا، اس کے سجدے میں گر جانا۔ کہ یہاں مقابلہ ضرور ہوا، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ ایسی مخلوق کو تو بنانا چاہ رہا ہے جو زمین پہ فتنہ اور فساد کریں گے، کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کا علم سکھایا، ساری چیزوں کا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا۔ اسی وقت
ان کو سکھا دیا تھا، سمجھا دیا تھا۔ بہرحال ابلیس نے کیا کیا ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ دلیل اس کی کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ دلیل اس کی درست تھی، صحیح تھی۔ آگ بہتر ہے کہ مٹی؟ بولیے نہیں، آگ بہتر نہیں ہے۔ آگ جلاتی ہے، آگ تباہی کی علامت ہے، آگ بگاڑ اور فساد کی علامت ہے، جبکہ مٹی زندگی کی علامت ہے، زمین پہ رہتی ہے، اس پہ چلیے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کھود کر کے پانی ڈال کے کوئی بیج ڈال دیجئے، اس سے زندگی نکل آئے گی۔ کبھی بھی آگ بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ابلیس کی ہٹ دھرمی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس کے ذہن کے اوپر کیسے مہر لگایا۔ اسی طریقے سے آج جو بھی کوئی شخص ابلیس کے روش کے اوپر چلتا ہے اور ابلیس کے طرح کے قیاس کو استعمال کرتا ہے، وہ بھی آگ اور مٹی کے فرق کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ غور کیجئے گا، نہیں جان سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال ابلیس نے، یہاں ایک پوائنٹ ہے، آپ سے سوال ہے، ابلیس نے بھائی کتنے سجدوں کا انکار کیا تھا؟ ہاں، کتنے سجدوں کا؟ ایک سجدہ کہا نہیں کریں گے۔ اور ہم لوگ دن بھر میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ بولیے۔ وہ بیچارہ ایک سجدے کا انکار کیا، کان پکڑ کے جنت سے اللہ نے اس کو نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا، اور پوری زندگی، پوری رہتی دنیا قیامت تک کہا کہ تو مردود ہے، تو لعنتی ہے، تیرا نام لعنت کے طور پہ لیا جائے گا۔ اور ہم لوگ ڈیلی دن بھر میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ ہم پکا مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، صرف اس لیے کہ میرے والد نے میرا نام فلاں مسلمان والا نام رکھ دیا، اس لیے؟ بولیے بھائی، صرف اس لیے کہ ہماری پیدائش ایک مسلمان کے گھر میں ہو گئی ہے؟ یقین مانیے، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں اسی لیے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور لے لیجئے فتویٰ، میں دے رہا ہوں فتویٰ یہاں پہ، اگر کوئی بے نمازی جانور ذبح کرتا ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اگر وہ بے نمازی ہے تو۔ اور اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ یعنی اس امت کا بے نمازی یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے اور یہود و نصارہ سے بھی زیادہ نجس ہے، کیونکہ وہ بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آپ ہلکے میں لیتے ہیں معاملے کو، ہم اور آپ معاملے کو ہلکے میں لیتے ہیں، معاملہ ہرگز ہلکے میں لینے کا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا جس کی زندگی میں نماز نہیں، سمجھو اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، اس سے کسی بھلائی کی توقع اور امید مت رکھنا۔ وہ اللہ جو کھلاتا ہے، وہ اللہ جو روزی دیتا ہے، وہ اللہ جو جینے کے لیے جس نے زمین بنایا، وہ اللہ جس نے سانس لینے کے لیے ہوا بنائی، ہم اس کے لیے اگر دن بھر میں 24 گھنٹے میں 50 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتے تو ہم کس کے لیے بھلے ہوں گے؟ اور کس کا اچھا کر سکتے ہیں؟ اور کس کا خیر چاہ سکتے ہیں؟ اور تصور کیجئے۔ اور یہاں پہ ایک عقیدے کا میٹر سمجھیے ذرا سا۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے، کس کی کتاب ہے میں نام نہیں لوں گا، لیکن کتاب کا نام لوں گا، اسی سے آپ اندازہ لگائیے گا، سمجھیے گا۔ کا فضائل اعمال نام ہے کتاب کا، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس واقعے کو جہاں پہ بیان کیا گیا ہے، تو جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی، وسیلے کو ثابت کیا گیا، وسیلے کو کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو کہاں بھیج دیا؟ جنت سے نکال کے کہاں بھیجا؟ دنیا میں بھیج دیا۔ تو ہر وقت حضرت آدم علیہ السلام روتے رہتے تھے، یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، روتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک خیال آیا ان کو، ہاتھ اٹھائی اور کہا کہ اللہ رب العالمین
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تو ہم کو معاف کر دے. بس اللہ رب العالمین نے دعا ان کی قبول کر لی. یہ فضائل اعمال کی عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں, تم تو ابو البشر ہو, سب سے پہلے انسان ہو, تم کو کیسے پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے ہیں؟ کہا اللہ جب تو نے مجھ کو پیدا کیا تھا تو پیدا ہونے کے بعد میں نے عرش پہ دیکھا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے سمجھا کہ یہ محمد ضرور کوئی بہت بڑے آدمی ہوں گے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے, اسی لیے میں اس کے نام کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں. یہ روایت آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ یہ روایت پلے درجے کی ضعیف, گڑی ہوئی اور موضوع روایت ہے. لوگ وسیلے کے لیے اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو حضرت آدم نے بھی لیا تھا. میں اس وجہ سے یہاں پہ یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا حضرت آدم کا. جب ان سے غلطی ہوئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے, فَتَابَ عَلَيْهِ, اور ان کلمات کے ذریعے توبہ کیا. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہی دعا کیا تھا حضرت آدم نے. کہیں پر کسی وسیلے کا ذکر ہے؟ اگر وہ حدیث میں جو بات صحیح ہوئی تو اللہ نے اتنے امپورٹنٹ مسئلے کو کیوں نہیں بیان کیا؟ قرآن مجید میں جہاں حضرت آدم کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں بیان کیا اللہ رب العالمین نے؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ روایت جعلی ہے, وہ روایت موضوع ہے, وہ روایت گڑھی ہوئی ہے, اور وہ روایت ناقابل عمل ہے, اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد میرے بھائیوں چند اور مضامین ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے جو کل آپ کے درس کے سامنے انشاءاللہ آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہماری اصلاح فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.